الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ روحانی بیماریوں کا ذکر چل رہا ہے، جس میں ایک بیماری نظر لگانا بھی ہے جان بوجھ کر، چونکہ اسلام میں اس کی حقیقت ہے اور اسلام میں اس کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے۔ صحابہ سے بھی یہ چیز ثابت ہے، چونکہ ایک صحابی جن کے پاس بڑا عمدہ قسم کا اور بڑی زبردست عمدہ قسم نسل کا ایک اونٹ تھا اور وہ اسے بیچنے کھڑے ہوئے تھے۔ دوسرے ایک صحابی آنے لگے تو دیگر بقیہ صحابہ نے عرض کیا کہ بھائی آپ اپنا اونٹ جو ہے نا یہاں سے ہٹا لیں، یہ بہت خوبصورت اعلیٰ النسل کا اور زبردست ہے۔ چنانچہ وہ صحابی آ رہے ہیں، ان کی نظر بڑی تیز ہے، بس وہ جیسے ہی نظر ڈالیں گے تو بس سمجھ لیں کہ آپ کا اونٹ تو پھر گیا، ختم، مر جائے گا۔ انہوں نے کہا بھائی جو ہے نا کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلے کی بات نہیں، آپ فکر نہیں کریں۔ لہذا کہتے ہیں وہ صحابی پہنچے یہاں اور انہوں نے آتے ہی جیسے ہی نظر ڈالی اونٹ پر، اور کہتے ہیں وہیں وہ گرا اور مر گیا، واقعی حقیقتاً مر گیا۔ تو نظر کا اتنا تیز اثر کر جانا یہ حقیقت ہے۔ اب ایک آدمی ہے، وہ کسی کو دیکھتا ہے اور اس کے جو ہے نا اچھائی اور بھلائی اور اس کے پھلنے پھولنے اور ترقی کرنے یا پھر اس طریقے کی چیزیں جس سے اس کو حسد ہوتا ہے، اور اب اس کے اوپر نظر ڈالتا ہے، اور نظر ڈالتا صرف نہیں ہے بلکہ نظر لگاتا ہے۔ جو شریعت نے حکم دیا نا کہ بھائی جب آپ ایسے دیکھ لیں تو آپ ماشاء اللہ کہہ دیں، ماشاء اللہ نہیں، ماشاء اللہ۔ یہ بھی الگ مسئلہ ہے کہ ہمیں عربی کے الفاظ سیکھنا، یہ بھی اب کہاں سے سیکھیں، کون سکھائے، کوئی پیسے نہ مانگ لے سکھانے کے کہیں، یہ بھی الگ مسئلہ ہے۔ پھر کیوں سیکھیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بس ایسے ہی جب وہ چھوٹے ڈاکٹر آ جائیں گے نا ایمرجنسی وارڈ میں جو قبر ہے، بس ہم ان کو ایسے ہی ٹیڑھا جواب دیں گے جیسے ہم دنیا میں بھی جواب دے کے لوگوں کو ٹرخا دیتے تھے نا، تو ایسے ہی ان کو بھی جواب دے دیں گے الٹا سیدھا، کوئی چل جائے گی وہاں بھی یہ بس بات۔ ایسا نہیں ہوگا، سیدھا سیدھا اور صاف صاف اور تجوید کے مطابق جو ہے نا جواب دیں۔ تو یہ لفظ بھی بولنا بھی سیکھ لیں، ماشاء اللہ، یہ ہے صحیح لفظ، ماشاء اللہ نہیں ہے ماشاء اللہ۔ بعض لوگ بولتے ہیں السلام علیکم، یہ بھی نہیں ہے، السلام علیکم یہ بھی نہیں ہے، السلام علیکم یہ صحیح لفظ ہے۔ اب جب بندہ کرے ہی تو صحیح انداز میں سیکھ کر کرے نا، چائنا والا سلام تو نہ کرے، چائنا والا جو ہے وہ ماشاءاللہ بھی نہ کرے، صحیح انداز میں کر۔ تو یہ تو قرآن نے بھی کہا کہ جب انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو پھر اللہ نے کیسے اجاڑ کے رکھ دیا۔ خود اپنی کھیتی اور اس سب پہ اپنی نظر ہی لگ گئی، اپنے مال پر بھی انسان خود نظر لگا دیتا ہے، والدین خود اپنے بچوں پہ نظر لگا دیتے ہیں، بچہ روئے جائے چیخے جائے اور پھر لے آتے ہیں ادھر۔ ماشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں لانا چاہیے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ والدین کی اپنی نظریں لگ جاتی ہیں، اور نظر کی بڑی حقیقت ہے۔ اور بڑے بوڑھے بوڑھیاں جو ہے وہ ماشاءاللہ مختلف ٹوٹکے کرتی ہیں اور اس سے بھی نظر اتار لیتی ہیں الحمدللہ۔ تو ٹوٹکوں کی اجازت ہے شریعت میں، کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ بدعت ہے، وہ یہ نہیں کہتی یہ دین کا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے بس دیکھا بڑے بوڑھیوں کو اپنے تو وہ یہ ٹوٹکا کرتے تھے اور علاج ہو جاتا تھا، بس کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی شرک یا کفر تو نہیں ہے نا۔ اگر کسی نے جو مرچیاں لے کر جلا کے ایسے گھما دیا اور اس سے نظر اتر گئی تو اس میں کوئی شرک کی بات تو نہیں ہے، نہ کوئی کفر ہے۔ تو بہرحال نظر کا لگنا اور اس کی حقیقت ہے۔ اسی لیے ایک آدمی نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھ لیا، اب اس کو پیار بھی کر رہے ہیں، اس کو گود میں بھی لے رہے ہیں، اس سے کھیل بھی رہے، لیکن ماشاء اللہ نہیں کہہ رہا۔
تو یہ تو نظر پکی لگا رہے نا. ایک جانور کو دیکھا بڑا خوبصورت، دل کو باہا، مزہ آیا، لیکن ماشاء اللہ نہیں کہا. بعض تو جگہ پہ جان بوجھ کر نہیں کہا نا، کسی جگہ تو چلو اسے بھول گیا، یاد نہیں رہا، وہ الگ مسئلہ ہے. یہ بھی روحانی مسئلہ ہے کہ چونکہ اس نے مجھے یہ جانور اچھا تھا نہیں بیچا تو میں ماشاءاللہ بھی نہیں کہتا جاؤ یہاں سے. اچھا ہے کل مرتا ہے، آج مرے، آج ضائع ہو جائے، خراب ہو جائے، یہ بری بات. تو اچھی چیز کو دیکھ کر انسان کبھی خود کو دیکھ لے اور اسے اپنا آپ اگر اچھا لگنے لگ جائے تو ماشاءاللہ کہہ دے. اس میں کوئی ٹکا یا پیسہ تو نہیں لگتا. تو یہ شریعت کا طریقہ ہے، اصول ہے، اور کہنا بھی چاہیے بجائے اس کے کہ اگلے کی چیز کو جو ہے نا خراب کرنے کی نیت سے ایسا کرے. تو ماشاء اللہ نظر نہ لگانے کے لیے کہہ دینا چاہیے. جب کوئی چیز اچھی اور بھلی لگ گئی، حرام چیز کی بات نہیں کر رہا کہ اب جی نامحرموں کو دیکھ رہا اور کہہ رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو گناہ ہے، ویسے دیکھنا ہی گناہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے آج ایک خاتون مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ جی وہ فلانے کے ساتھ میرا نکاح ہے تو وہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں گے، تو اگر نکاح ہو جائے تو کسی نے بولے کہ نکاح ہی نہیں ہوگا. اس طرح مطلب جس سے میرا نکاح ہو رہا ہے، خاتون مسئلہ پوچھ رہی ہے، جس بندے سے میرا نکاح ہے تو وہ اگر یوں ساتھ بیٹھ گیا، ادھر میں ادھر بیٹھ گئی اور قاضی نے نکاح پڑھا دیا گواہوں کی موجودگی میں، تو کسی نے کہا ہے کہ جی نکاح ہی نہیں ہوگا. کسی نے کہا ہے، حالانکہ نکاح تو ہو جائے گا. میں نے اس کو کہا بھائی نکاح تو ہو جائے گا، اس چیز کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح بیٹھنا نکاح سے پہلے یہ خود گناہ ہے. اور جو آپ اتنے سالوں سے دوستی رکھے ہوئے تو اس کو نہیں سوچ رہے. نامحرم مرد عورت کا آپس میں دوستی کئی سالوں سے، اس کا تو پوچھ نہیں رہے. جب نکاح کی بات آئی تو بڑا یاد آ گیا گناہ اور ثواب. اور بتانے والے نے بھی کیسا غلط موقع پہ ڈرایا، جہالت کی بات کی کہ اب نکاح ہی نہیں ہوگا. حالانکہ نکاح تو اس کا تعلق نہیں، نکاح تو ہو جائے گا. ہاں یہ ہے کہ یہ ساتھ بیٹھنا ابھی ہو یا اس سے پہلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے، وہ خود گناہ تھا، کیونکہ نامحرم کو تو دیکھ رہے ہیں نا، اس سے بات تو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو یہ الگ گناہ ہے خود مستقل. تو بہرحال اب یہ نہ ہو کہ نامحرم کو دیکھے اور ماشاءاللہ بولے. بھائی میں تو ماشاءاللہ بولنے کے لیے، چونکہ مفتی صاحب نے سمجھایا تھا اچھی چیز دیکھنی بھی ہے اور ماشاءاللہ بھی کہنا ہے، تو میں تو اسی لیے بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یہ کام نہ کرا جائے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.